بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ڈاکٹر کیسر ہے جی۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ کرونا نے ہمیں مینٹلی طور پہ کیسے بیمار کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جو بچوں کو میں سلانے کے لیے جنات سے ڈرایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ جلدی سے سو جاؤ ورنہ جن آ جائے گا۔ اچھا، اب جنات تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہیں تو ہیں، ان کا وجود سے انکاری تو نہیں ہے۔ اچھا، بچوں کے اندر وہ کیا ہوا کہ اس کے اندر ایک فیئر پروڈیوس ہو گیا۔ بچے اس سے سونے تو لگ گئے، مطلب بچوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بچوں میں سمجھ لیا کہ پتہ نہیں جن کیا چیز ہے، وہ ہمیں کیا کر دے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں فی الفور سو جانا چاہیے۔ اب وہ بار بار جب اس بات کی ریپیٹیشن ہوتی رہی نا، تو آج تک ہمارے اندر بھی، ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے اندر بھی ایک وہ جنات کا خوف ضرور موجود ہے کہیں نہ کہیں، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ لیکن ہم نے جنات، بہت کم لوگوں نے جنات کو دیکھا ہوگا، تو ہمارے اندر وہ خوف موجود ہے۔ اچھا، اب کرونا کو لے کے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہمارے میڈیا نے ہمارے اندر خوف پیدا کیا۔ آپ نے پچھلے 3 مہینے سے دیکھا ہوگا کہ جو بھی چینل آپ ٹیون کرتے ہیں، اس میں یہی ہو کہ کرونا فلاں جگہ اتنے پیشنٹ کرونا کے نکل آئے، فلاں جگہ اتنے پیشنٹ کرونا کے نکل آئے، اتنی موڈیلٹی ریٹ یہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے۔ ہمارے میڈیا نے بھی ایسا ہی خوف ہمارے اندر پیدا کیا۔ ہمارا خوف اتنا پیدا ہو گیا کہ ہم اتنے خوف زدہ ہیں کہ آج ہمارے اندر سے یقین ختم ہو گیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو شاید قیامت آ جائے گی۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ کل کا دن شاید قیامت ہوگا، کل دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اندر اتنا جو ہے نا خوف آ گیا، اتنی بے یقینی کی کیفیت ہمارے اندر چل رہی ہے اس وقت۔ ادھر سے کہا جاتا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی آرمی کسی کے خلاف جنگ لڑنے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ تھوڑی تعداد میں بھی ہو اور دشمن بہت مضبوط ہو، دشمن کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہائی ٹیکنالوجی ہو، بہت زیادہ ہتھیار ہوں دشمن کے پاس، تو جو کمانڈر ہوتا ہے نا فورس کا، وہ اس کو ہارنے نہیں دیتا، خوف نہیں پیدا ہونے دیتا اپنی آرمی کے اندر۔ کمانڈر ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، ایک جوش پیدا کرتا ہے، ان کو مینٹلی سٹرونگ کرتا ہے۔ مینٹلی یہ نہیں بتاتا کہ جو ہمارے مد مقابل دشمن ہے وہ بہت طاقتور ہے، ہم ان سے جیت نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے میڈیا نے تو ہمیں یہ بتایا، اتنا ہمارے اندر خوف پیدا کر دیا ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ کرونا کسی کو ہو گیا تو ہم اس سے مر جائیں گے شاید، یا کسی کو چھونے سے ہمیں کرونا ہو گیا تو شاید ہماری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ کمانڈر ایسا نہیں کرتا۔ کمانڈر اپنے فورس کے اندر جوش پیدا کرتا ہے۔ جوش کیا ہوتا ہے؟ مینٹلی طور پہ سٹرونگ کرتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں، اس کو بتاتا ہے کہ وہ بہت کم تعداد میں ہوگی ان کی فوج، لیکن ہمارا جذبہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اس وقت۔ کیونکہ ہمارا کمانڈر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا کمانڈر آج میڈیا تھا، ٹھیک ہے۔ میڈیا نے ہمیں بجائے طاقت دینے کے ہمیں کمزور کیا ہے۔ ہم مینٹلی طور پہ اتنے سک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اندر سے یقین ختم ہو گئے، ہمارے اندر سے امید ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں سوشل ڈسٹنس کا تو بتا دیا، ہمیں بار بار ہاتھ دھونے کا تو بتا دیا، ہمیں بار بار سینیٹائزر یوز کرنے کا تو بتا دیا، ہمارے مساجد تو بند کروا دیں، لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہم کس قوم کو کیا باتیں بتا رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تو صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں تو اسلام نے آلریڈی آگاہ کیا ہے اس حوالے سے کہ ہماری صفائی نصف ایمان ہے، ہم تو صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم 5 ٹائم وضو کرتے ہیں۔ 5 ٹائم وضو کرنے سے ہم روحانی طور پہ، ہم جسمانی طور پہ، ہم ذہنی طور پہ، ٹھیک ہے، ہم جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ہماری روح پاک ہو جاتی ہے، ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ حدیث ہے نا، مطلب آپ وضو کریں گے، وضو کے جتنے قطرے زمین پہ گریں گے تو وہ آپ کے گناہ جھڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم تو وہ قوم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں احتیاط بتائی جاتی ہے، ہم وہ قوم ہیں جن کو خود سے زکام ہو جائے تو ہم پریکاشنری میتھڈز میں سب سے پہلے اپنے برتن خود سے الگ کرتے ہیں
کیونکہ ہماری وجہ سے ہماری فیملی ممبرس کو یہ پرابلم نہ ہو جائے، ہمیں احتیاطیں بتائی جاتی ہیں۔ دوسرا الکوہلک جو سینیٹائزر ہے، ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بات ہے مجھے الکوہلک کی نہیں سمجھ آ رہی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس سینیٹائزر اتنے مضبوط سینیٹائزر ہیں نیچرلی طور پہ جو الکوہلک سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہ یوز کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بجائے مینٹلی طور پہ اسٹرانگ کرنے کے، ہم کسی کو مضبوط کرنا ہو تو اس کی اچھائیاں بتائی جاتی ہیں، ہمیں اچھائیاں نہیں بتائیں گئی، ہمیں ہماری کمزوریاں بتائیں گئی، ٹھیک ہے۔ ہمیں اچھائیوں کی ضرورت تھی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم تو آلریڈی صاف ستھرے ہیں، ہم تو آلریڈی احتیاط کرتے ہیں، تو ہم اس سے خوش ہو کے ہم خود سے اور زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر اتنا خوف پیدا کر دیا گیا، اتنا خوف پیدا کر دیا گیا کہ ہماری باڈی، ہماری سول ٹوٹلی کمزور ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے کہ جو موت کا دن مقرر کرنے والا ہے، جس نے ہمارے لیے موت مقرر کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہماری احتیاطیں بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہونا ہے، ہم نے یکجان ہونا ہے، ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے محبتیں بانٹنی۔ مینٹلی اسٹرانگ ہو، رب کے ساتھ جڑے، یہی میرا پیغام ہے۔ شکریہ۔